اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، مہمان کی عزت و اکرام کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، اور کہا انجانے لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک پلا ہوا بچڑا بھون کر لائے اور ان کے قریب کیا۔ فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے بھی وہ برائیاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ فائدہ، قرآن مجید کے ان دونوں مقامات پر مہمانوں کے عزت اور اکرام کا ذکر ہے، جس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اکرام ضیف بھی بتایا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، مہمان کی عزت کرنے کا مطلب ہے کھلے دل سے اس کا استقبال کرے، خوش دلی سے اس کی آؤبھگت کرے اور اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھے۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے حقوں کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بات کم کرنے کا مطلب ہے کہ بیکار باتوں سے بچے، زبان کو ذکر الہی، توبہ، استغفار اور کلمہ خیر کے لیے بچا رکھے یا پھر زیادہ خاموش رہے۔ یہ تینوں خوبیاں ان لوگوں کی بتلائی گئی ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے الفاظوں میں یہ ہے کہ ان میں کوتاہی کرنے والوں کا ایمان خراب اور کچا ہے۔ حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات، یعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کرے، اور مہمان نوازی 3 دن ہے، سو جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے یہاں تک کہ اسے گناہگار کر دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کو گناہگار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ فائدہ، اس میں مہمان نوازی کے اور زیادہ اخلاقیات کو واضح کیا گیا ہے کہ پہلے دن اور رات اچھا کھانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد 2 دن روز کی طرح مہمان نوازی کی جائے۔ 3 دن کے بعد مہمان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن اگر وہ نہ جائے تو اس کے بعد مہمان نوازی بطور صدقہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔